بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ کے سامنے ماشاءاللہ خطیب پاکستان مناظر اسلام حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب تشریف لے ہوندے نے اور خطاب فرماندے نے۔ شاہ جی تو قبل اپنی بیداری دا ذرا مظاہرہ کرو۔ نعرہ تکبیر، ایک کوئی آواز ہے، نعرہ تکبیر۔ مسلک اہل حدیث جناب حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ صاحب صدر کرامی اکادر سے وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، واجب العشرت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، تقریباً 7 یا 8 سال بعد دوبارہ حاضری دا موقع نصیب ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگر دوبارہ حاضری ہوئی تو اتنے سال بعد ہی ہوئے گی انشاءاللہ۔ ہر بندہ اس امت کے اندر فکر مند ہے کہ امت مسلمانوں متحد ہونا چاہیے۔ ہر بندے دی خواہش کہ امت اتحاد ہوئے، اتفاق ہوئے اور ایک گروہ بندی اور فرقہ واریت، لڑائی جھگڑا تقسیم ختم ہو۔ خاص کر جڑا دیندار طبقہ نہیں وہ خاص فکر مند ہے۔ وہ آندے نے وہ مولویاں نو اکٹھے ہونا چاہیے، مولوی لڑاندے نے، مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، انہاں قوم لڑائے ہوئے۔ حالانکہ کسی بھی ضلع دی جیل جاؤ تو مولویاں دے لڑے ہوئے گھٹ ہون گے، تھوڑا کی خیال؟ مولویاں دے لڑائے ہوئے گھٹ ہون گے جیل تے سیاسیاں دے لڑائے ہوئے تے دنیا دے لڑے ہوئے بہتے ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے یہ بات سرے تو ہی باطل ہے کہ مولوی لڑانے جڑے تسی آندے ہو پائے فرقے نے، زیادہ تو زیادہ 4 یا 5 گروہ ہوں گے مذہبی کے نام پہ پاکستان۔
تے سیاست دے نام تے 125 جماعتاں جڑیا الیکشن کمیشن نے رجسٹرڈ گویا سیاسی فرقہ وریت زیادہ ہے تے مذہبی ہے صحیح لیکن تھوڑی ہے. اس دے باوجود توجہ میرے آ رہا ہے خطیب پاکستان قاری محمد بنیامین عابد صاحب دا خطاب آخری تے تاریخی تے مفصل تے مدلل ہونا ہے. انہاں دی تشریف آوری تک میں تواڈے نال گفتگو کرتا رہاں گا. وہ بھاویں 6 گھنٹے نہ ہون تے بھاویں 5 منٹ بعد آ جا. جدوں تشریف لے آئے اس وقت میں اور انہاں دے درمیان اور تواڈے درمیان حال نہیں ہوواں گا کیونکہ جڑی حال میرے نال کیتا گیا ہے میں کسی اور نال ویکھنا نہیں چاہتا. میں تو چونکہ صبر کر لیا ہے. ان اللہ مع الصابرین اللہ ضرور رحمت کر سی. بہرحال محترم پیر جاہ الرحمان صاحب دا اور حاجی عبدالقیوم صاحب دا حکم سی اور مولانا قاری سمیع اللہ ساجد صاحب آج جتنا بھی میں نے بٹھائی رکھ دے میں بیٹھا رہنا سی. تے پھر چلو اتنا ہی کافی. اللہ اس محبت کو قبول فرما. اس سارے چاندن کی امت متحد اور متفق ہوئے فرقے تقسیم نہ ہو. لیکن آج تک فرقہ آندے کنوں فرقہ بنتا کدوں فرقہ ہوندا کدوں فرقہ کس نو آندے ایدی وضاحت عوام وچ نہیں ہوندی. اور دوسری بات کہ فرقہ بننا تے حرام ہے ممنوع ہے لیکن جماعت بننا تے فرض ہے نا ضروری. تیسری بات یہ کوئی نہیں دستا کہ اتفاق تے ہونا چاہیے ہے اتحاد تے ہونا چاہیے ہے. متفق کس تے ہوا کوئی فرمولہ کوئی میزان کوئی کسوٹی ہے جدے ہوتے پوری امت متفق ہو جائے. کوئی ایسی شخصیت کوئی ایسا نام کوئی ایسی دعوت کوئی ایسی کتاب جس دے ہوتے اسی سارے اکٹھے ہو جائیں. میں کوشش کروں گا کہ فرقے دی وضاحت بھی کروں اور اتحاد اور اتفاق دا فرمولہ بھی پیش کرن دی کوشش کرا. شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. قرآن پاک دا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے آیت مبارکہ جڑی انتظامیہ والے بھی اور سرکار بھی اور ہر بندہ اسی آیت میں پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ فرقہ نہ بنو فرقوں میں نہ بٹھو. لیکن ترجمہ صرف ایک جملے دا کرتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا کہ فرقوں میں نہ بٹھو. جیڑی اس آیت کا پہلا حصہ ہے اس سے ذرا غور تے کرو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سارے اعتراضات ابہامات دا جواب اسی جملے چھے. اللہ فرماتا ہے کہ سارے رل کے مل کے اللہ دی رسی کو مضبوطی نال پکڑو اور فرقوں میں نہ بٹھو. اس آیت مبارکہ تو 2 باتیں ثابت ہوئی ہے. پہلی بات کہ اللہ دی رسی نو سارے مل کے پھڑنا ہے اور پکڑنا ہے. ایک تے دوجی چیز فرقہ نہیں بڑھنا. اللہ دی رسی نو مل کے پکڑنا ہے اور فرقے تقسیم نہیں ہونا. اسی آیت کا خلاصہ انج بھی بیان ہو سکتا ہے کہ فرقے چ نہیں بڑھنا اللہ دی رسی نو پھڑنا ہے اور جیڑا اللہ دی رسی نو پھڑ لوے وہ فرقہ
بولو او فرقہ نہیں، انہوں فرقہ نہیں آندے جے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا بھی فرقہ ہوئے تو پھر ولا تفرقوا لے آن دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے فرقے چ نہ بٹو، تسی اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑو، گویا جڑا اللہ دی رسی نو پھڑ لوے او فرقہ اور آسان لفظیں سمجھان۔ ایک درخت ہے، اس درخت دی نالوں ایک ٹہنی کٹ کے الگ کر دو، وہ ٹہنی فرقہ ہے، وہ الگ ہوئی، وہ جدا ہو۔ تو جڑیاں ٹہنیاں تے شاخاں اس درخت نال لگیاں ہوئیاں تے جڑیاں ہوئیاں نے وہ فرقہ ہے۔ اس طرح سمجھو کہ ایک بکریاں دا ریوڑ ہے، جڑی بکری ریوڑ تو وکری ہو کے کسی اور پہلی ٹر گئی ہے وہ فرقہ ہے، جڑی ریوڑ دے نال ہی چگ رہی ہے، چگ رہی ہے، چگ رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، چر رہی ہے، وہ فرقہ فرقہ آندے نے الگ جدا نو۔ قرآن آندہ فرقہ نہ بنو، اللہ دی رسی نو پکڑو۔ جدوں اے آیت نازل ہوئی ہے اور کس تے نازل ہوئی ہے؟ بولو یہ آیت مبارکہ کس تے نازل ہوئی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدوں یہ آیت نازل ہوئی ہے حضور نے پڑھی تو سامنے کون سن؟ تو سب تو پہلے اس مخاطب کون سن؟ صحابہ۔ آج اسی ہے نا، اس دن صحابہ سن۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ نو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اللہ دی رسی نو پکڑو۔ اس کا مطلب ہے اس آیت تو پہلے رسی آ چکی ہے، جی رسی آئی نہ ہوئے تو پڑھنا کیوں؟ گویا رسی آ چکی سی، رسی مکمل ہو چکی سی، رسی نازل ہو چکی سی، جنہوں پڑھن دا اللہ نے صحابہ نو حکم دیتا ہے۔ وہ رسی کیڑی؟ ایک رسی اللہ نے اسمان تو لٹکائیے دین اسلام دی صورت ہے، یہ دا ایک سرا رب دے ہاتھ تے تے دوجا سرا محمد مصطفیٰ دے ہاتھ تے۔ وہ کیڑی چیز ہے؟ قرآن اور توجہ ہے، قرآن اور جس دن آیت نازل ہوئی اس دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دنیا چ کون آئے، امام شافعی بھی کون آئے، امام مالک احمد بن حنبل بھی کون آئے، امام جعفر صادق بھی کون آئے، امام نقی تقی موسیٰ قادم حسن عسکری کوئی نہ آئے، یہ فقہی مذاہب تے فقہی کتابہ موجود کوئی نہ آئے، لیکن اللہ دی رسی ہے سی۔ وہ کیڑی رسی ہے؟ ایک اللہ دا قرآن تے دوسرا مصطفیٰ دی حدیث۔ اس رسی نو پکڑن دا مضبوطی نال حکم سے سیدنا ابو بکر صدیق، ہاں جدو توڑی صلاح پڑھی میں نے دسیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام سے کول تشریف فرمایا، ایک شخص آنا لایا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات میں ایک خواب دیکھے، حدیث صحیح بخاری چ ایک اسمان تو ڈول لٹکے ہوئے، اسمان تو ڈول لٹکے جدے وچ شہد ہے، تے دوسرا لٹکیا ایک ڈول رسی نال، تے او دے وچ دیسی گھی ہے، او دی گھی ہے دیسی میں کولو کیتا ہے مانا، کیونکہ جس دور دی میں گل کر رہے ہیں اس ویلے توڑا ڈالڈا لکو نہیں، ایک گھی ہے تے دوسرے شہد، تے میں نیچے کھڑا وہ سوال کرنا والا سوال کر تے انج میں اتوں ویکھیا ہے تے انہاں دوہاں چوں گھی تے او شہد نیچے گر رہا ہے تے میں انج ہاتھ لے کے کھڑا، میں انہوں لے رہا ہوں تے میں نے جاگا، تسی دی تعبیر کرو۔ سیدنا صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں کرا تعبیر؟ فرمایا کرو۔ فرمایا ایک رسی تو مراد قرآن ہے، ایک رسی تو مراد قرآن، دوسری رسی دی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا تعبیر ادھی تو ہو گئی ہے لیکن ادھی نہیں ہوئی، دوسری تو مراد حکمت پیغمبر دی سنت ہے،
دوئے رسیاں اللہ نے آسمان تو ایویں سمجھو کہ دونوں چیزاں اللہ نے لٹکائیا، تھلے وہیں ہاتھ لے کے کھڑا ہے، یہ دوتے گھی گر رہے ہیں اور شہد گر رہے ہیں، ہم سارے یہ ہاتھ نیچے لے کے کھڑے، اوپر سے قرآن ہے، حدیث رسول، یہ ہے وہ رسی جیڑی آسمان تو اللہ نے لٹکائی۔ جیڑا اس رسی نال نواں دھاگا بننے وہ بھی فرقہ ہے، تو جیڑا ایدے نالو دھاگا لان دی کوشش کرے وہ بھی فرقہ ہے۔ رسی اس دن مکمل ہو چکی، نواں دھاگا بننا نال جائز نہیں۔ آل الحدیث نے آج تک اس رسی کوئی ملاوٹ نہیں کی تھی۔ توجہ ہے تو میں نے پوری طرح احساس ہے کہ میں توڑے ذوق دا بندہ نہیں، توڑے ذوق والے خطیب کچھ گزر گئے تے کچھ انشاءاللہ میرے بعد بیان فرما سکوں، میں چند منٹس غور کیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، وہی دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہی، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک انہاں دو چیزاں تے رس ہو میں محمد ضمانت دینا کہ تسی گمراہ نہیں ہو سکو۔ وہ دو چیزاں کھڑی ہیں، قرآن اور دوسری پیغمبر دی سنت۔ جیڑا فرقہ ہے وہ قرآن اور سنت نو چھوڑے گا تو فرقہ ہو، یا نوی چیز نال ملائے گا تامی فرقہ ہے، ادھے کوئی چیز اتارن دی کوشش کرے گا، ہٹان دی کوشش کرے گا، قرآن نہ منے تامی فرقہ ہے، سنت نو نہ منے تے حدیث نو نہ منے تے تامی فرقہ ہے، تے جے نواں نال دھاگا بننے تے تامی فرقہ ہے۔ یا اس نو آسان لفظی میں سمجھان تاکہ تسی بالکل گل نو پوری طرح پک کرو سمجھو۔ ایک بندہ ہے، اس دے 5 بیٹے، بڑے بیٹے دی شادی ہوئی، کچھ عرصے بعد وہ کہنے لگا باجی میں توڑے نہ نہیں رہنا، میں نے الگ کر ہوندہ رہندہ گرج۔ وہ بڑا بیٹا نکاح تو بعد، رخصتی تو بعد، شادی تو بعد والدین نالو الگ، دوسرے دی شادی ہوئی، انہیں کہا ابا جی میں بھی توڑے نہ نہیں رہنا، انہیں کہا ٹھیک ہے تو ہی اپنا الگ مکان لے لے، تو چلا۔ تیسرے دی شادی ہوئی، اس نے کہا ابا جی میں بھی نہیں رہنا، انہیں کہا تو پہلے 2 گئے تو ہی چلا۔ کچھ عرصے بعد چوتھے دا نکاح ہویا، انہیں کہا ابا جی تسی میرا میں انتظام جلدی پہلے ہی کر دیو، میں وکھرا ہی رہنا جی، میرے پہلے 3 برا ہے، چوتھا بھی وکھرا ہوگا۔ ہن تسی دسو سارے سیانے سمجھدار پڑھے لکھے بیٹھے ہو کہ کتنے برا سن؟ میں تو کنے دسے 5، وکھرے کتنے ہوئے؟ وکھرے رہندے کتنے؟ توجہ پھر غور کرو، کتنے وکھرے ہوئے؟ 4۔ وکھرے رہندے کتنے؟ نہیں۔ کل بھائی کتنے سن؟ 5۔ وکھرے کتنے ہوئے؟ 4۔ تے وکھرے رہندے کتنے؟ 5۔ 4 وکھرے رہندے، وکھرے 4 ہوئے لیکن 5 وکھرے رہندے 5 وکھرے ہوئے 4 وکھرے، 4 وکھرے ہوئے، 5ویں دیتے جے ہو سکتا شادی نہ ہوئی ہو، یہ ہو گئی ہے تھے ان وکھرا کوئی سیانا بندہ نہیں آندا۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے اصل ماں اور باپ کے گھر رہ رہے ہے، وہ وکھرا، لیکن انہوں وکھرا آندہ کوئی۔ ہون ایک برادری دا سمجھدار وڈیرا بندہ اٹھ کے کہنے لگا یار تسی 5 بھراؤ، توڑا باپ بڑا چنگا ہے، تسی اکٹھے ہو جاؤ۔ تو سیانا بندہ کی آکسی بات ٹھیک ہے جی تساں اکٹھا سانو کرنا ہے، تو پھر اے 4 بھرا وکھرے ہوئے، میں نہیں ہوئے، انہاں چاہوں کہو واپس آ جا، تے اکٹھے ہو جاؤں گے، جتھوں نکلے نے اتھے آ جا۔ اسی وکھرے نہیں ہوئے، اسی نہیں وکھرے ہوئے، اسی 5ویں اسی وکھرے ہوئے ہی نہیں۔ حنفی وکھرے نے، شافی وکھرے نے، مالکی وکھرے نے، حنبلی وکھرے نے، جعفری وکھرے نے، سارے وکھرے نے، اسی رہندے وکھرے ہی ہیں، لیکن اسی وکھرے نہیں۔ کیوں؟
کہ اسی وکھرے اسی ہوئے نہیں، اسی الگ ہوئے ہی نہیں، اساں الگ پہچان بنائی نہیں، اساں اصل گھر نو چھوڑیا نہیں، جتے حضور بٹھا گئے نوتے بیٹھے ہیں، جتے کھڑا کر گئے نوتے کھڑے ہیں۔ ترکت فیکم امرین، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اسی نہیں وکھرے، سانو فرقہ نہ گو، اسی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، باقی سارے ولا تفرقوا اندر داخل ہیں، باقی سارے فرقے ہیں، اہل حدیث فرقہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی رسی کو پکڑ کے کھڑا ہے، ہم رسی پر قائم۔ جے اور تسی واپس آنا چاہندے ہو، متحد اور متفق ہونا چاہندے ہو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ آج قرآن والپیارے حبیب جناب محمد آپ کی حدیث، قرآن اور حدیث کے بغیر نہ کبھی اتحاد ہوا ہے اور نہ کبھی اتحاد ہو سکتا ہے۔ حنفی کہے گا حنفی ہو جاؤ، متحد ہو جاؤں گے، کیویں ہوں گے؟ شافی مانتا ہی نہیں، شافیت پہ اکٹھ نہیں ہو سکتا، نہ حنبلیت پہ کٹ ہو سکتا ہے، نہ جعفریت پہ کٹ ہو سکتا ہے، نہ حنفیت پہ کٹ ہو سکتا ہے۔ جب بھی کٹ ہوگا محمد مصطفیٰ کے نام پہ ہوگا بس، اور کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں۔ کوئی ہے ذات ایسی پیش کرو جس پر اتفاق ہو۔ قرآن پاک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والو، اللہ دی بات مانو، رسول اللہ دی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اپنے امام دی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اپنے بزرگ دی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اپنے امام اپنے بزرگ اپنے پیر کی بات مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ دا مانا اور کھولیے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات مانو۔ ہن کوئی لڑائی ہے اسی نے بھائی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بات نو منو، اسی نے منو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی بات مانو، امام مالک کی بات مانو، امام احمد بن حنبل کی بات مانو، امام جعفر صادق کی بات مانو، سارے ائمہ کرام ایک جملے اندر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جڑے تواڈے صاحب امر نے، صاحب حکم نے، جڑے تواڈے فقیہ نے، محدث نے، امام نے، علماء نے، انہاں دی بات مانو۔ کب تک؟ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تواڈا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کدے نال؟ اللہ نال۔ اللہ نال جھگڑا ہو سکتا؟ رسول اللہ نال۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر توڑا تنازع ہو جائے کسے مسئلے اندر، کسے ہستی نال، کسی شخصیت نال، کدے نال؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نال، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جڑے توڑے صاحب امر نے، امام نے، بزرگ نے، پیر نے، انہاں نال اگر توڑے اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، دی بات ٹکرا جائے قرآن و سنت نال، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اپنے امام بزرگ دی بات چھوڑ کے اطاعت کرو اللہ دی، اور اطاعت کرو محمد مصطفیٰ دی، پھر پیر دی بات چھوڑ دو، فقیر دی بات چھوڑ دو۔ جے سمجھ نہیں آئی تو میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے قافلہ سفر اندر بھیجے ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، اے میرا صحابی اے توڑا امیر سفر ہوئے گا، اے دی ہر گل تسا مننی اور دی گل نو سننا اور گل نو مننا ہے۔ جی محبوب جی، سفر شروع ہو گیا، راستے تے امیر سفر جڑے حضور نے بنائے سن۔ امیر کے نے بنایا ہے؟ رسول اللہ نے۔ تو بنایا کس نو ہے؟ صحابی رسول، اپنے صحابی نو امیر بنایا۔
راستے تے امیر صاحب فرمان لگے پا میں کسی اوکھے وقت کسی دشمن نال مٹ بیڑ ہو گئی لڑائی ہو گئی تے پتہ نہیں یہ گل میری مندے بھی ہیں یعنی تھوڑا جا تجربہ تے کر لواں ویکھتے لواں یہ گل مندے بھی ہیں یعنی انہیں کہا میرے مامورین اے میرے مریدو اے میرے زیر طاعت میرے کمانڈ چلن آلو تسی انج کرو بیٹھے رک جاؤ سارے رک گیا انہیں کہا بس جنگل ہی سارے پھیل جاؤ تے لکڑیاں کٹھیاں کر لیا کسے ایک نے بھی نہیں پوچھا با لکڑیاں کرنیاں کی بس جنگل ہے اسی جا رہے ہیں ایک سفر جہاد تھے یہ تھے لکڑیاں کٹھیاں کر کے کی کرنیا گرمی سردی دی شدت نہیں کہ لکڑیاں دی آگ بال کے سیکھنا ہوئے تھے حکا ساڑھے بولو ہون میرے الوین دے ہو سارے حکا ساڑھے کیوں صحابہ کوئی حکا پینا لہ کوئی نہیں تماکو پینا لہ کوئی نہیں نشہ کرنا لہ کوئی نہیں تے اہل حدیث تے اہل سنت جی ساری بیماریاں کتھو آ گیا یہ تو اڑج کی بیماری کتھو آ گیا تماکو اتنی بری شے اتنی گندی شے کتنی زمانج بدبودار چیز ہے کوئی ایڈی گندی شے یہ دی فصل کو بندہ لنگ نہیں سکتا اکثر میں کیا کرنا جڑے زمیندار ہو نا جٹ زمیندار ہو اب تسی سارے جو کہ جان دے ہو سمجھ دے ہو کہ اپنے ڈیرے دے سامنے جڑی پھیلی ہوندی اوتھے وچ تماکو لاندے تو میں ایک دو بندے کو پوچھا پا تسی کتھے کیوں لاندے ہو آندا ادھا اجاڑا نہیں ہوندا ڈنگر ڈنگر چھوڑ چھڑا جاننا یہ جی شے ہے کہ ادھے کھوتا بھی اگر ٹور جائے تو وہ بھی منہ نہیں پاندا ہے کوئی اور شے ہوئے سبزی ہوئے کوئی اور شے لاوی ہے نا تو وہ انہوں اجاڑا ہو جاندا ہے انہوں ڈنگر سارے بھی چھڑا جان ایڈی بری شے ایڈی گندی شے کہ اس انہوں گدہ بھی منہ پانو تو وہ بھی ہوتا چوک لیندا ہے منہ ایڈی بری شے جڑی تساں بڑی غنیمت سمجھی ہوئی یہ اصل مولوی رولا پایا مولوی آدن بھائی مکروہ ہے تاں تسی پین دے مولوی فتوہ گھٹ دیتا ہے ہلکا دیتا ہے جیڑا مولوی آدن ہے وہ مکروہ ہے تو تحقیق کرے یا وہ پیندہ ہو سی یا وہ دبا پیندہ ہو سی مکروہ نہیں ہے سگریٹ حرام ہے تماکو نوشی حرام ہے چاہے حکے کی صورت میں ہو چاہے سگریٹ کی صورت میں ہو میں مفتی تے نہیں لیکن انہی بات ضرور سمجھنا اور بیان کروں گا کہ قریب ہے کہ حکا و سگریٹ پینے والے بندے کی نماز بھی قبول نہ ہو ایڈی بدبو آندھی ہے منہ جو فرشتہ نیڑے نہیں آنے فرشتہ تے آگے ہیں قریب ہو کہ توڑے الفاظ لکھ دے جدو نماز پڑھ رہے ہوں تو فرشتے تے نیڑے نہیں آنے عام بندہ جڑا سگریٹ نہ پیندہ ہوئے وہ نیڑے منہ نہیں کر سکتا اس بندے تے جڑا سگریٹ پیندہ ہو جی تو نمازی تانگ ہوندہ فرشتے تو بہت نفیس مخلوق اس واسطے اس لعنت تو اپنے آپ نے بچاؤ تو اپنی نسل نے بھی بچاؤ تو اپنی اولادن بھی بچاؤ سگریٹ پینا حرام ویچنا بھی حرام دکان کے رکھنا بھی حرام تو جڑی دی کمائی ہے وہ بھی حرام جی دی کریانی دی دکان ہے تو وہ سگریٹ رکھ کے ویچ دے وہ دی ساری کمائی ویچ ملاوٹ حرام دی ہوگی ہر شے بیچو پر سگریٹ نہ بیچا حرام ہے نسل نو خراب کر رہے اپنے پیسے اپنی امانت اولاد دی اور بچے دی امانت نو آگ لا رہے ایویں ہی جو میں بندہ 100 روپے نو آگ لا چھا حالانکہ پیسہ تو ایڈا قیمتی ہے توڑے سامنے ہار آیا ان تو ویکو کتے بھی ہار ہو ایتے 100 روپے ہار نہیں آیا وہ کتے بھی ہاں لے نہیں گئے ایڈی قیمتی شے ایڈی قیمتی شے بس 100 روپے والا ہار کسی سامنے نہیں رکھیا وہ جا کے سنبھالے انہوں نے کہ اتنے ہونا ہے جتنے بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا تو جدو اس آگ لاندے ہو پھر اپنے ہاتھاں نال سگریٹ کی اس آگ لگا اکھاں جو دھواں نکلتا ہے منہ چو دھواں نکلتا ہے کنا جو دھواں نکلتا ہے نظر نہیں آتا سگریٹ پینا جسم دا کوئی عضو ایسا نہیں جتنا دھواں نہ نکلتا ہوئے اس بیماری دی اس اتنی گندی شے اتنی بری شے پناہ منگو اللہ کو باپ کا بھی نہ من سگریٹ لے آ دے باپ دی گل مننا بھی حرام باپ آپ کے من ہوکر راکے دے نہیں ہر گل مننی پائے گی لیکن اے حرام چیز علی باپ دی بھی گل مننا جائز نہیں اب میں نے کہا با ہوکا آپ راہ لے استاد گئے کوئی گئے صاحب گئے افسر گئے باس گئے جو کوئی کہے اس بے اطاعت ہے ہی نہیں
چھوڑ دے سو انشاءاللہ. کوئی ایک بندہ ہے پورا اجتماع جڑا سگریٹ چھوڑ دے. اس واسطے میں دعا کرنا لو نبی پاک دے ہاتھوں سے کوثر دا پانی دے گا انشاءاللہ. اس بری اور گندی شے نو چھوڑ کے ویکھو گا پورے اجتماع ایک ایسا بندہ پورے اجتماع جڑا اج تو بعد سگریٹ تے حکا چھوڑ دے. جڑے پیندے انہیں چھوڑنا، جڑا نہیں پیندا انہیں کدے چھوڑنا. پورے اجتماع ایک ایسا بندہ جڑا توبہ کر لوے. نہیں پیندے ہیں پینے والے تو من وینا پہ سارے شکل تو میں نظر آنی آنا ہے، ہوٹ ہی نظر آ جائے تھے، وجود ہی نظر آ جاتا، چہرہ ہی نظر آ جاتا ہے. کوئی ایک بندہ جڑا دعا کروا لے ادھی رات دا وقت ہے، اللہ آسمان دنیا تے اللہ وہ حق کی دعا قبول کرے تو انشاءاللہ نسل سور جائے. یہ اس لعنت تو، اس حرام چیز تو، اس بری چیز تو، اس خبیث چیز تو، اس گندی چیز تو اپنے آپ کو محفوظ کر لے. توجہ میرے رہے تھوڑے میں آپ پہ اٹھا لگا پر ٹینشن نہ لو. میں نے پتا ہے ایک دو بندے دے ہو جان جنہوں میں جاننا بہت پیندے انہوں نے میں آپ سمجھا لگا. یعنی ایک جدوں بس کرے سو دو بندے دے سو تو تاں تھوڑی جان چھٹ گئی. توجہ میرے ہاتھ رہے. صحابی رسول کہنے لگے کہ تسی اس طرح کرو لکڑیاں کٹھیا کرو. صحابہ نے پوچھو ہی نہیں، امیر دا حکم ہے بس. حضور نے فرمایا دی گل مننی ہے، سننی ہے، سن لئی ہے تو مننی ہے، لکڑیاں کٹھیا کرو. جب لکڑیاں کٹھیا ہو گئی انہیں فرمان لگے با امیر صاحب ہون حکم کر دسو. فرمایا انہوں آگ لاؤ. انہیں آگ لا چھوڑا. جب آگ پوری طرح بھڑکی نا تو وہ کہنے لگے امیر صاحب کوئی حکم. فرمایا سارے چھلانگا لاؤ. انہوں کہ آگ گئے چھو. انہوں کہ جی آگ گئے. انہوں کہ اصل کلمہ ہی اس واسطے پڑھے ہے کہ اللہ آگ تو بچائے. تو پھر آگے جانا ہے اس کلمہ پڑھن تو بعد حضور دا چہرے دے دیدار تو بعد پھر آگے جانا ہے. اسی توڑے گل دو مان لئیاں تیجی نہیں منن. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت ہی نہ پاؤ. خودکشی اسلام نے حرام کی تھی. تُسی فرمایا آگے چھلانگ لگاؤ. انہوں نے کہا با جی تو ساں آگے جنہیں نے چھلانگ مارنی تو میں اگاں نہیں جانا پھر پیچھا چلو. حضور کو لا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینو تو ساڑھا امیر بنایا سے انہیں تو اے حکم دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. فرمایا میرے صحابہ اگر کوئی اپنے امیر دی گل مان کے ہے صحابی رسول بنایا امیر رسول اللہ نے. امام ابو حنیفہ امام رسول اللہ نے نہیں بنایا، ایسا آپ بنایا. امام شافعی رحم اللہ نے ایسا آپ امام کیا ہے. نہ قرآن اندر دلیل نہ حدیث اندر دلیل. میں اس امیر دی گل کر رہے ہیں جنہوں رسول اللہ نے امیر بنایا ہے. انہاں دی بات قرآن نہ حدیث نہ ٹکرا گئی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تو ہڈے وچوں کوئی بندہ اپنے امیر دی تیجی گل مان کے اگر آگے چھلانگ مار جاندہ ہمیشہ جہنم دی آگ اندر رہندا، کدے آگ چنا نکلنا. خبردار اللہ دے رسول تو علاوہ جدی بھی اطاعت معروف دے اندر ہے، مشروط اطاعت ہے. یہ دی گل کتاب و سنت مطابق ہوئے تے من لو تے جے کتاب و سنت نہ ٹکرا جا چھوڑ دو. اسیاں نے حنفی کہلاؤ نہ شافعی کہلاؤ نہ مالکی حملی نہ کہلاؤ. ہر امام دی ہر بات نو پرکھو پڑتال کرو، تحقیق کرو. جدی جو بات کتاب و سنت مل جائے لے لو. امام دی تحقیق، امام دا اجتہاد، امام دا قیاس، ائمہ کرام دی محنت فقات تو فائدہ اٹھاؤ. جدی جو بات کتاب و سنت مطابق ہوئے. امام ابو حنیفہ دی رل جائے یا امام شافعی رحمہ اللہ دی رل جائے یا امام مالک دی رل جائے. جدی بات کتاب و سنت نہ مان لو، جدی کتاب و سنت ٹکرا جا چھوڑ دو. کیوں؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سنو جدی جو بات کتاب ہو جدوں تسی یہ بات کہو گے نا پتہ بھی کہنا تسی یہ دا مطلب ہے امام من کوئی نہیں من دے.
تسی امامن نہیں مننے، میں کہا سی امامن من دیا یار کیوں نہیں من دیا، تسی پھر امامن من دے ہو وا تو انہوں نے پیچھے لگ کے انہوں نے نہ تے مذہب تے انہوں نے نہ تے مسلک بنا کے انہوں نے تقلید نہ کرو گا، تسی امامن نہیں من دے، میں کہا سی امامن من دیا، کہنے لگے تسی نہیں من دے، میں کیا یار اسی من دیا امامن ہوں جن تسی کیویں من دے ہو، میں کہا تسی سن دسو با مننا کیویں، چلو تسی دسو یار یہ میں تسا منان دے ہو من لینے تسی دسو کیویں مننا ہے۔ کہنے لگے امام میں 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، ائمہ اربعہ 4 امام جن جی میں کہنا 54 مننا یا ایک نو مننا جن 54 مننا ہے، میں کہا 54 منن دا طریقہ دسو، چلو شاباش دسو۔ کہنے لگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی کرو تقلید، میں کہا چلو سمجھ آ گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے مننا ہے انہیں تقلید کر لی۔ امام شافعی نے مننا ہے جن جی مننا ہے، میں کہا امام مالک نو، کہنے لگے مننا ہے، میں کہا احمد بن حنبل نو جن مننا ہے، میں کہا انہوں نے کیوں مننا ہے جن انہوں نے تسیں ویسے مننا ویسے، میں کہا ویسے کیوں مننا ہے جن ویسے من ایک دی کریے تقلید تے تنن ویسے منی جن جی انہوں نے ویسے صرف من لو، میں کہا تسی من دے ہو جن جی اسی ایک دی تقلید کرنے ہیں تنن ویسے من جن تسی میں کہا سی من دے جن کیوں میں کہ جویں تو تنن من دے نا اسی 54 ویسے من دے، اسی 54 ویسے من دے، تیرا ویسا سونے دے بس تسی ایک نو منو تقلید نال تے تنن ویسے منو تے مننے فرق نہیں آندا، تے جے میں 54 ویسے مننا اطاعت محمد مصطفیٰ دی کرا تے مننے اختلاف کیوں؟ ہم 4 کو مانتے ہیں ویسے جیسے تم مانتے ہو، 3 کو ہم مانتے ہیں، 4 کو ویسے اطاعت کرتے ہیں محمد مصطفیٰ، 4 کا احترام ادب احترام اکرام۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ 4 امام جدو قیامت دن ہونا 4 امام موجود ہوں گے تو اسی کہاں گے اے امام شافعی، اے امام مالک، اے امام احمد بن حنبل، اے امام ابو حنیفہ، اللہ تواڈے سارے دی قبراں تے بے شمار رحمت نازل فرما۔ اسا تواڈی گل قیامت جدو دن ہونا 4 امام ہونے اسا 4 امام نے کہنا ہے بس 4 امام ساڑی بات سن لو، اسا جدوں بھی تواڈی بات چھوڑی اللہ دی قسم ہے حدیث دی وجہ تو چھوڑی، حدیث آ گئی ہم نے تمہاری بات کو چھوڑ دیا۔ میرا یقین ہے امام ابو حنیفہ سانو جب بھی پاک انشاءاللہ اپنے مان کے جلے لین گے بس تسی بڑے با وفاؤ، تسا میری بات حدیث دے مقابلے چھوڑی ہے۔ امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل 4 ائمہ کو ہم کہہ دیں گے ہم نے تمہاری جب بھی بات چھوڑی ہے حدیث کی وجہ سے، اپنے کسی عالم کی وجہ سے نہیں، مفتی کی وجہ سے نہیں، اپنی تحقیق کی وجہ سے نہیں، اپنے اجتہاد کی وجہ سے نہیں، اپنے قول کی وجہ سے نہیں، اپنی رائے کی وجہ سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی قسم ہم نے جب بھی تمہاری تحقیق کو چھوڑا ہے محمد مصطفیٰ کی حدیث کی بنیاد پہ چھوڑا ہے۔ حدیث آ گئی ہم نے کہہ دیا امام کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ میں سمجھ نہیں آئے تو آسان لفظ ہے تو اور آسان لفظ ہے سمجھانا۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تے آکھو، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جس عورت دی عدت رہندی ہوئے تے عدت دے اندر نکاح کر لوے او دا نکاح کرنا نہیں چاہیے دا عدت دے دوران، لیکن اگر ہو جاوے تے او دا نکاح ہو جاندہ ہے جی میں ہویا ہے۔ کیوں پیر صاحب؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں با عدت دے دوران نکاح کرنا نہیں چاہیے دا، تو جے ہو جاوے تو پھر سمجھو ہو گیا جی میں ہویا ہے۔ ہن تو 2 بجے سمجھ آنی ہو نہیں گیا، چلدا نہیں پیا، پچھلا شور بھی جیل چھے تے اگلا شور بھی جیل چھے، کتنے جیل پاؤ گے؟ ہر گھر سے شور نکلے گا۔ دعا کرو اللہ اتھے ہی رکھے۔ ہاں تو من پتا ہے توڑے وچ بیٹھے نے آمین تو بڑی اوکھی آکھی ہونا۔ چلو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عدت کے دوران نکاح ہونا نہیں چاہیے، گناہ ہے، لیکن یہ کر لویے بولو
امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عدت کے دوران نکاح ہو جاتا امام مالک امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں عدت کے دوران نکاح ہوندا ہی نہیں، جڑا ہووے وہ نکاح ہوندا ہی نہیں۔ حدیث کی رسول اللہ نے فرمایا عدت کے دوران نکاح نہ کرو۔ ہم نے دونوں امام، ہم نے نہیں دیکھا امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے حدیث کو دیکھا ہے۔ ہم نے کہا عدت کے دوران کیا ہوا نکاح ہو سکتا نہیں، ہو سکتا نہیں، ہویا نکاح نہیں، ہویا نکاح کی خیال ہے؟ نہیں ہویا نکاح، نہیں ہویا نکاح، جو مرضی کر لو، نہیں ہویا نکاح، نہیں ہویا نکاح، نہیں ہوا نکاح۔ کنی باری اخوانا؟ 33 باری اخوانا ہے۔ نہیں ہوا بھائی نکاح، نہیں ہوا۔ ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ نکاح نہیں ہوا، اگر عدت کے دوران ہے تو یہ نکاح نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہوتا، حدیث رسول آ گئی، ہم نے نہیں دیکھا امام شافعی فرما رہے ہیں یا امام صاحب فلاں فرما رہے ہیں، ہمارے نزدیک میں یار امام نہیں ہے، میں یار محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جڑی عورت گھر جو نس کے نکاح کر لوے، کرنا نہیں چاہیے لیکن کر لوے تو نکاح ہو جاسی۔ جڑی گھروں چو نس دیاں تے نکاح کرتیاں، عدالت جڑے نکاح مفروض بچیاں دے ہوندے نے، کیڑی فقہ دے مطابق ہوندے؟ فقہ حنفی دے مطابق ہوندے۔ فقہ شافعی تے نہیں مندی، فقہ مالکی بھی نہیں مندی، فقہ حنبلی بھی نہیں مندی، لیکن فقہ حنفی مندی ہے، اور نکاح ہو رہے نے اور ہوندے نے۔ تے حدیث کی نبی علیہ السلام نے لا نکاح الا بولی، ولی تو بغیر، ولی دی اجازت بغیر نکاح، ولی دی اجازت بغیر نکاح کوئی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی فقاہت امامت بزرگی حق، لیکن اے بات حدیث نہ ٹکرا گئی سے امام دی بات نو چھوڑ دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے جتھے 40 بندے ہون اتھے جمعہ ہوندا ہے۔ کتنے بندے ہون؟ 40۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جت اسلام نافذ ہوئے تے 40 دکانیں اکٹھیاں نال جڑیاں ہون تے اوتھے قاضی بندہ ہوئے، عدالتاں لگ دی ہون اس شہر ہاں چوک کے نعرہ مارو ماشا۔ اور مارو، بس ہو گئی۔ آ جاؤ جناب، تشریف لاؤ۔ حدیث پاک نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی تو بغیر نکاح ہو سکتا نہیں، ہو سکتا جڑا پڑھے گا پڑھائے گا وہ نکاح نہیں ہوئے گا۔ لا نکاح الا بولی، ولی تو بغیر نکاح کوئی نہیں۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحم اللہ دی بات ٹکرا گئی حدیث پاک نال۔ جدوں امام صاحب دی بات ٹکرا جائے کہ کوئی امام ہوئے، کوئی بزرگ ہوئے، امام مالک ہون، امام احمد بن حنبل ہون، کوئی امام ہون، سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 بندے ہون تاں جمعہ ہوندہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اتھے اسلامی نظام نافذ نہ ہوئے جمعہ نہیں ہوندہ، پنڈت جمعہ نہیں ہوندہ، ڈیریہ تے جمعہ نہیں ہوندہ، تے نال فرماتے ہیں 40 لگاتار دکانہ ہون، عدالت لگ دی ہوئے تاں جمعہ ہوندہ ہے۔ حدیث پاک کی ہے نبی علیہ السلام نے جناب پنڈ دے اندر بستی اندر جمعہ پڑھے ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 بندے ہون، تیسرا خطیب موجود ہوئے، جمعہ ہو جاندہ ہے۔ اور قرآن کی اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ قرآن دا ایمان والو جمعے دی اذان آ جائے، ایماندار جمعے، ایماندار پنڈج بھی نے تے شہراں اندر بھی نے۔ قرآن نے کوئی شرط بیان نہیں کی تھی، حدیث پاک نے کوئی شرط نہیں بیان
کی تھی اسا کہ امام دی بات حدیث نہ ٹکرا گئی ہے امام دی بات چھوڑی جا سکتی ہے محمد مصطفیٰ دی بات نو نہیں چھوڑیا جا سکتا کیوں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا اے ایمان والو اللہ دی بات مانو اللہ کی طرف آ جاؤ قرآن طرف آ جاؤ حدیث مصطفیٰ دی طرف آ جاؤ یہ تو تسی یہ بات ساری کہو گے تو ان لوگ کہن گے تسی امام نہیں من تسی کی کہو سی امام مانو اچھی بولو امام مانو ائمہ اکرام نو من دیا کیڑے امام دا لے آؤ جدا ذکر خیر اسی نہ کر دیئے میرے مسلک اندر نہ توہین ہے نہ گستاخی ہے تولی محبت ہی محبت ہے ہر ولی واسطے پیارے ہر صحابی واسطے پیارے ہر تابعی واسطے پیارے ہر محدث واسطے پیارے ہر فقیہ واسطے پیارے واحد مسلک اہل حدیث ہے جس دے اندر کسی ہستی واسطے تبرہ ہے ہی نہیں سب واسطے تولا سب واسطے محبت سب واسطے برابری دا پیار جو درجہ جو شان جو پہچان ہے کتاب و سنت دی روشنی اندر ساڑی آنکھ اندر پہچان ہے اللہ دی رحمت ساڑی عقیدی اندر تعارف پہچان ہے کہ امام ہے تو امام دی حیثیت نہ ادب کرنا ہے اے اللہ دے ولی نے دی پہچان اے ہوندی ہے اے درجہ اے شان ہے اے تابعی نے تابعی دا مقام ہے صحابی نے صحابی دا مقام ہے اے اہل بیت نے اہل بیت دا مقام ہے ہر ہستی دی پہچان ساڑے مسلک اندر موجود ہے تولا محبت محبت پیار پیار ادب ہی ادب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ جدو اسی کہنے کہ اللہ والا آ جاؤ رسول اللہ والا آ جاؤ کہنے گے تسی ائمہ کرام نو نہیں من دے اسی اللہ دے بندہ ائمہ کرام نو من دے کہنے لگے جو ہر بندہ جا کے ڈائریکٹ جڑا قرآن حدیث تو علم حاصل کر سکتا ہے میں کیا نہیں کر سکتا جانے امامہ نے اگو مسائل آسان کر چھٹن تو میں اسی کدو آنے امامہ دی گل نہ منو جدوں کتاب و سنت مطابق کوئی تسلیم کرو کہنے لگے نہیں ویکھو نا جی ان ہر بندہ جا کے دریا تو پانی پی سکتا ہے میں کہ نہیں پی سکتا تے اگو پھر دریا چو نہرہ نکلدی ہیں میں کہ جی پھر نہرہ چو کو کھالے ہوندے میں کہ جی تے پھر اتھو بندہ پانی پی لوے تے مگروں دریا چو نکلی آنا اے امام ابو حنیفہ شافعی مالک احمد بن حنبل یہ ساری نہرہ اسے دریا چو نکلی ہیں دریا محمد مصطفیٰ نے دین کتاب و سنت دے جو ساری نہرہ نکلی ہیں تسی آندھو نہرہ تو پانی نہ پیو سارے جا کے دریا دے پیو بندہ دریا جا کے ڈریکٹ پین لگا ڈوبی بھی تے جاندہ ہے تے نہرہ تو پی لئیے کھالیں تو پی لئیے تے کی عرج ہے میں کہ کوئی عرج نہیں پی لو سانسی اعتراض نہیں کر دے لیکن ساڑھے ایک سوال ہے وہ حل کر کے پیو کہنے کو سوال کیڑا ہے میں کہ جڑیاں نہرہ نے حنفی شافعی مالکی عملی جعفری نہرہ جعفری کھالا یہ ساریاں پچھو ایک دریا تو نکلی یعنی ایک دریا تو نکلی یعنی کتاب و سنت اصل کتاب و سنت اصل و دریا اگو ساریاں نکلی تے میں کہ ساریاں ایک دریا چو نکلی یعنی ایک دریا چو نکلی تے میں کہ پانی دا ذائقہ وکھرا وکھرا کیوں پھر پانی کا ذائقہ الگ الگ کیوں ہے حنفی نہر کا ذائقہ ہو رہے تھے شافعی دا ہو رہے مالکی دا ہو رہے عملی دا ہو رہے جعفری دا بالکل ہی ہو رہے کس نہ رلدہ ہی نہیں وجہ کی یہ ذائقہ الگ کیوں اور حدیث ہے جو پانی دا ذائقہ دا رنگ بدل جائے پھر پانی پاک نہیں اسی نا دریا تو پانی نہیں نہر تو پانی پیو تو اسی آنھا کھوپے چڑھا کے پیو پٹی بان کے پیو جویں دا اویں دا پیو اسی آنھا نہیں نہر دے پانی پیو لیکن دریا دے ذائقے نال رلا کے پیو کھولو اکھا پٹی کھولو کھوپے لاؤ اتارو اور پانی دا ذائقہ ملاؤ دریا نال جس نہر دا پانی دا ذائقہ دریا نال مل جائے یا تے ایک نہر یہ ساریاں نہراں ایک دریا چو نکلیا نہیں یہ ایک چو نکلیا نہیں پھر راستے اندر ذائقہ کیوں بدلے ہے ملاوٹ کتے نہ کتے ہوئی ہے کوئی گٹر گٹر دا منہ کتے کھلے ہے یہ دے وچ کوئی نہ کوئی پانی پایا گیا ملایا گیا تاں ذائقہ دریا رانی اسی آنے دریا نال ملا کے پیو وہ دریا گھیڑا ہے صاف شفاف فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے کوئی دنیا کتاب لکھی نہیں، انہوں نے کتاب موجود ہے کوئی، انہوں نے تحریر تواڈے کول ہے ہی کوئی، انہوں نے کتاب لکھی ہوئی کوئی نہیں، انہوں نے کی مسلک انہوں نے کی فتوی تواڈے کول موجود کوئی نہیں، محفوظ کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک ادا تواڈے کول محفوظ ہے، اللہ نے قرآن اندر وعدہ کی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ کوئی دنیا جیسا بندہ نہیں جڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دے ہتھاں دے لکھی ہوئی تحریر لے آوے، کوئی ایک تحریر لے آوے، کوئی ایک کتاب لے آوے۔ امام صاحب نے کچھ لکھیا نہیں، کچھ امت تک پہنچایا نہیں، کوئی پہنچیا نہیں۔ امام صاحب دے شاگرداں نے بہت انہاں دے وفات تو بعد اگے چیزاں اکٹھیاں کیتیاں نے، جمع کی امام صاحب دے نام تے، امام صاحب نے کچھ لکھیا نہیں، کچھ جمع نہیں کیتا، کوئی امت تک انہاں دا ذخیرہ لکھے ہوئے اپنے ہتھاں نال موجود نہیں۔ دنیا وچ کوئی ایسا انسان نہیں جڑا لے آوے کہ اے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دی کتاب ہے، انہاں دی تحریر ہے، انہاں دا خطاب ساڈے کول محفوظ ہے، میں لے کے آنا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات دے اندھیرے اندر بھی کوئی ادا ہوئی ہے پیغمبر علیہ السلام دی، حتیٰ کہ حدیث پڑھنا بات نو کلوز کرنا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات دا وقت ہے، سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی علیہ السلام اٹھے، آپ نے وضو فرما، وضو کر کے اندھیرا ہے گھر دے اندر، حجرہ پاک اندر اندھیرا ہے، اندھیرے دے اندر نبی علیہ السلام نے نماز تہجد شروع فرمائی ہے۔ میں آپ دے سامنے لیٹی سا جدوں حضور اندھیرے دے اندر رکوع تے گئے، رکوع تو بعد سجدے اندر گئے، آپ دے ہاتھ مبارک جڑے نے میرے وجود نہ ٹکرائے، میں اپنے وجود نو کلوز کیتا تھا کہ حضور واسطے جگہ سجدے واسطے خالی کر دیں، حضور واسطے جگہ خالی کی تھی۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیرے دے اندر حضور دے ہاتھ مبارک امی عائشہ دے جسم نہ ٹکرائے نے، اللہ نے او الفاظ او ادا او ہاتھ ٹکرانا بھی چک کے کائنات دی روشنی اندر کیڑا کون ہے جتے میرے محمد دی حدیث موجود نہیں، جس پیغمبر کے رات کی ادائیں بھی محفوظ ہیں، ہم کیسے مان لے کہ محمد کی نماز نہیں پہنچی ہوگی؟ آپ کی رات آپ کے دن ایک ایک چیز محفوظ، اگر خراٹے لیے وہ خراٹے بھی حدیث میں محفوظ ہے، اگر ہنسے تو ہنسنا بھی محفوظ ہے، اگر روئے تو رونا بھی محفوظ ہے، ماتھے پہ تیوری چڑھی تو وہ بھی محفوظ ہے، غصہ کیا وہ محفوظ ہے، خوش ہو گئے تو وہ محفوظ ہے، اگر چہرے پر چمک دمک رونق اور جناب سرخی آئی ہے اس کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے۔ ہم کیسے مان لیں کہ ایک ایک ادا محفوظ ہے؟ لائیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک حرف کوئی بندہ ہمارے سامنے پیش تو کرے، باسن دے صحیح لائے۔ ہم کہتے ہیں سارے ائمہ کا احترام اکرام، لیکن مسلک صرف حدیث کے نام پر، سنت کے نام پر، آل الحدیث یہ فرقہ ورانہ نام ہے ہی نہیں۔ حدیث کا معنی یہ ہے محمد مصطفیٰ والے، جب ہم رسول اللہ والے ہیں، حدیث والے ہیں، سنت والے ہیں، حضور کے سانسوں کو سنبھالنے والے ہیں، ہمارا نام آل الحدیث ہے، باقی سارے نام فرقہ ورانہ ہے، ہمارا نام محمد مصطفیٰ کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ کہ حضور پاک کے منہ مبارک سے نکلنے والا جملہ کیا ہے؟ حدیث ہے، اسے کو جو لے کے سمجھ کر آج تک بیٹھے وہ آل الحدیث ہے، حدیث لے کے بیٹھے ہیں۔ آل الحدیث فرقہ ورانہ نام نہیں ہے، یہ وہ نام ہے جو حضور کی ذات سے جڑا ہوا ہے، حدیث والے، حضور والے، حدیث والے، حضور کے سانسوں کو سنبھالنے والے۔ آج تک ہم بیٹھے، زمانہ میں اہل حدیث کہتا ہے، ہم کہتے ہیں جو نام تم نے رکھا ہے یہ نام ٹھیک ہے، حق ہے، سچ ہے، حضور کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ ہم ایک ایک حدیث سنبھال کے بیٹھے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اہل حدیث نہ ہوتے پھر بتاؤ اللہ کی زمین پہ حالات کیا ہوتے؟ اگر اہل حدیث اللہ کی زمین پر نہ ہوتے تو بدعات و خرافات و رسومات کی حالت کیفیت کیا ہوتی؟ اگر ہم نہ ہوتے، اللہ کی قسم کئی احادیثیں صرف اس فرقے ورانہ تعصب میں مٹ گئی ہوتی۔ حنفی جنازہ سری پڑھتے ہیں، شافی جنازہ سری پڑھتے ہیں، مالکی جنازہ سری پڑھتے ہیں، حنبلی جنازہ سری پڑھتے ہیں، حدیث میں سری بھی ہے جاری بھی ہے، دونوں ہیں۔ اگر اہل حدیث نہ ہوتے، مجھے بتاؤ اللہ کی زمین پر جاری جنازے والی سنت حدیث کو کون زندہ رکھتا؟ ہم رکھ کے بیٹھے، ہم نے کہا یہ حدیث ہے، تو بندہ آدھا تسی سری نہیں پڑھا دے، میں کہ میں 10 سری پڑھا دینا جی تسی ایک اونچی پڑھا دینا۔ سری سنت ہے،
ہم جاری کیوں پڑھاتے ہیں؟ جب سری سنت تمہارے ذریعے تم اس کو زندہ رکھے ہوئے ہو تو ہم نے کہا کہ یہ حدیث مٹ جائے گی اگر حدیث نہیں ہے، تو ہم نے جرت کی، ہمیں کسی مسلک کی اور کسی دائرے کی پابندی نہیں تھی، ہم نے حدیث کے لیے اپنے ذات کو وقف کیا ہوا ہے، ہم نے حدیث پر عمل کیا۔ اگر ہم نہ ہوتے وہ جو بتاؤ جرابوں پہ مسے والی حدیث پر عمل کون کرتا؟ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو بتاؤ کتنی حدیث ہے۔ فجر کی سنتے پڑھ کے حضور ایک دفعہ اپنے حجرہ پاک میں سنتے پڑھی اور پھر لیٹ گئے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام دائیں کروٹ جب لیٹے میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ لیٹ گئے، اللہ کی قسم ہماری مساجد میں آج بھی فجر کے وقت جاؤ تو ہمارے بزرگ فجر کی 2 سنتے پڑھ کے چند لمحات لیٹتے ہیں تاکہ محمد کی حدیث مٹ نہ جائے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو بتلاؤ اس حدیث کو زندہ کون رکھتا؟ کیا سارے ملک میں پھیلو، ہر مسجد میں جا کے دیکھو کیا نماز کے بعد جب سلام پھرتا ہے کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، کوئی چپ کر کے بیٹھا ہے، کوئی اللہم انت السلام شروع کرتا ہے۔ ہماری ساری دنیا کی مسجد اہل حدیث میں جاؤ، جب سلام پھرتا ہے امام کہتا اللہ اکبر۔ ہم نہ ہوتے بتاؤ اللہ کی زمین پہ اس تکبیر کو، اس نام کو، اس اللہ کے نام کو، اس سنت کو، حدیث کو کون زندہ رکھتا؟ جتنی آواز سے حضور کہتے تھے 1400 ساڑھے 1400 سال بیت گئے، اللہ کی قسم آواز بھی وہی، الفاظ بھی وہی، انداز بھی وہی، وقت بھی وہی، سارا کچھ حیات بھی وہی ہے کہ ہم نے محبوب کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ یا رسول اللہ تمہاری سنت مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ یہ کہا اللہ اکبر کہنے کے بعد جیسے حدیث تھی حملیوں نے چھوڑ دیا تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا۔ حملی چھوڑ گئے، شافی چھوڑ گئے، مالکی چھوڑ گئے، حنفی چھوڑ گئے، ہم نے اللہ اکبر جب نماز ختم کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جیسے صحیح البخاری میں ہے مجال ہے کہ حدیث ختم ہو، ہمارا وجود ہے ہی حدیث پاک کے زندہ رکھنے کے لیے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کہتا ہے ہم نے دین کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یا اللہ کوئی شک نہیں تو نے وعدہ کیا ہے کہ دین کو نازل بھی اللہ، یا اللہ تو نے کیا ہے، دین کو محفوظ بھی آپ نے رکھنا ہے، لیکن ذریعہ ہے اللہ تیری رحمت ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے دین کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ اہل حدیث کو بنایا۔ جب بیت اللہ گرانے آیا تھا ابرا تو نے ابابیلوں کو بلا لیا تھا حفاظت کے لیے، جب حدیث کو دنیا مٹانے کے لیے اٹھی تو نے اہل حدیث کے وجود کو قیامت تک زندہ رکھا ہوا۔ نعرہ تکبیر، اصل کے حق مسلک کے اہل حدیث، ترجمان مسلک کے اہل حدیث سید سمجان شاہ صاحب نقوی۔ ہمارے بغیر کون ہے جس وہ حدیث کو محفوظ رکھ کے بیٹھے؟ وہ ہمیں فرقہ نہیں ہے، ہم کوئی گروہ نہیں ہے، ہم کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم لڑانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم ہم تو ہاتھ جوڑ کے امت کے خیرخواہ ہیں اور کہتے ہیں تمہیں جہنم سے بچانے والا یہ گروہ ہے جو خالص دین کو 1450 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ایک ایک سنت حدیث کو لے کے بیٹھے ہیں۔ اور اہل حدیث و آخر پہ سن لو تمہیں مبارک ہو، المعجم الکبیر للطبرانی کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ وقت آئے گا میری حدیث پہ عمل مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہوگا جس طرح ہاتھ پہ آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، ایسے میری سنت پر عمل مشکل ہو جائے گا۔ جو میرا امتی اس وقت مشکل وقت میں میری سنت کو زندہ رکھے، میں محمد بشارت دیتا ہوں اللہ اس کو 50 صحابہ کے برابر ثواب عطا کرے گا، 50 صحابہ کرام کے برابر ثواب۔ ایک صحابی کا ثواب ایک موٹ جو دی خرچ کرے تسی اوج پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو تسی انہاں دے ثواب نو نہیں پا سکتے۔ 50 صحابہ دے برابر اللہ ثواب دے سی جڑا مشکل دے وقت لوگ مشکل سمجھ سن تے اوقات سمجھ سن تے تکلیف دے سن تے تان کر سن تنقید کرے سن، تسی اس ویلے سنت قائم روے آئے تے معبود ہو 50 صحابہ دے برابر اللہ تنو ثواب دے۔ کون ہے؟ جدو اسی بیٹھے ہونے 70 تے بھورے تے سارے لوگ ایک اہل حدیث بیٹھے ہونے جڑا ہاتھ اتا نہیں چکدا تے وہ لوگ سارے بیٹھے ہوئے 70 تے پھوڑی تے وہ کی آندے ہو سنو بھورا بھورے تے بیٹھے ہو جدو سارے لوگ ویکھ رہے ہوندے تے وہ بیچارہ شرمارے ہوندہ ہے تے کلہ ہی کر کے بیٹھا ہوندہ ہے تے کدے پھر اینج ہوئے نا۔ میں ایک باری گیا ایک تعزیت گیا تے وہ ایک اہل حدیث بیٹھا تے وہ بیچارہ نا
تھوڑا جا ہاتھ اتاں کرے با اے میں انج بھی نہ کون تے اونج بھی نہ کون تے جدوں میں دوروں ویکھیا میں گئے بیچارہ ہن پھسیا پیا میں جا کے اودے کول بیٹھ سیدھا تے ہن جدوں بندہ دو جایا نا وا تزیت واسطے اس آکھیا بھائی کلام پڑھو جو او ہن ویکھے میرے حال بھائی اے کی کرنا ہے میں کہا تھلے کر ہاتھ تے انج ہاتھ پیچھا کر کے بیٹھ جنے لوگ کی کہن گے میں کہ لوگ جو کہن گے ادھے تا لذت ہے ثواب ہی اس دا ہے تو میں کہ سارے بدعت تے پکیں تو سنت تے شرمانا ہے تو کھل کے کہے کہ میرے محبوب نے ایسا نہیں کیا مجال زہر دا پیالہ دنیا پی جائے گی تجھے حدیث رسول نہیں دکھائے گا اگر تو ہاتھ کھول کے بیٹھ جرات کے ساتھ بیٹھ وہ بدعت پہ پکے ہیں تو سنت پہ چھپنا ہے وہ پوچھن تیرے کو وہ آپ پوچھن کہ یا تو کیوں نہیں چکے تو پوچھ بتو سا کیوں چکے کیوں نہیں سوکھی گالے وہ تو اڑ کو پوچھن بتو سا کیوں نہیں چکے تو پوچھو بتو سا چکے کیوں ہے تو پوچھ لو جرات نہ بتو سا کیوں چکے ساڑھے کے دور سے ہوتا بھائی فوت ہے تو میں اسے چلا گیا تو تو ایم این اے صاحب آ گئے اور ایم این اے صاحب لازمی بات ہے وہ سیاسی تعلقات یا سیاسی مجبوریاں وہ جو آگے بیٹھے تو کہنے لگا جی کلام چھپڑا ہے جب این یاد کیتے ہو جڑا میزبان آئی نا سڑے جڑا بھائی فوت ہوئے وہ کہنے لگا رہن دے ہو جناب رہن دے ہو ساڑھے خطیب بیٹھن تے یہ کوئی نہیں دین ہے آندھا یہ پتہ میں نے بھی یہ دین ہے کوئی نہیں لیکن میں نہیں پتہ بات اسی کوئی نہ مانگ دے یہ تو پتہ میں نے بھی یہ دین ہے کوئی نہیں ہے رسم ہی تو کچھ بھی نہیں ہویا تم کیوں ڈرتے ہو رافضی ایم این اے بن جائے وزیر بن جائے تو وہ جھنڈا ایک اور لاندا ہے تو تسی کونسلر بن جاؤ تو مسلک چھوڑ جاندے ہو مسلک کیوں چھوڑتے ہو سیاست الگ ہے مسلک الگ ہے منہج الگ ہے مذہب الگ ہے عقیدہ الگ ہے تم کہو باسی سیاست کیتی ہے خدمت خلق واسطے کیتی ہے مذہب بدلنے واسطے نہیں کیتی مذہب اپنا ہے مسلک اپنا ہے کوئی ہک دسو ایم این اے جڑا رافضی ہوئے اور ایم این اے وزیر بن گئے تو انہیں ماتم چھاڑ دیتا ہوئے وہ پہلے ود کے کراتا ہے جرت کے ساتھ کراتا ہے ہمت کے ساتھ کراتا ہے پھر پیسے کے ساتھ کراتا ہے پھر اقتدار کے نشے میں کراتا ہے تو جڑے نہیں کرنا ہوندہ وہ بھی آکے کر دیں بعد جناب وزیر بن گئے نہیں فلاں تو تسی کونسلر بن جاؤ تو مسلک چھوڑ جاندے ہو ہاتھ چکی بیٹھے ہو ہاتھ بل کچھ بھی نہیں ہوندہ کچھ بھی نہیں ہوندہ میں نے آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا کچھ بھی نہیں ہوا جانے آؤ تو جا کے بہنے ڈاٹ کے بہنے ہاتھ پیچھا کر کے بہنے تو جان کی کوشش کرنے با پوچھن با تو ہاتھ کیوں نہیں چکے تو مسی دسیے بس کیوں نہیں چکے میں ٹیچر آپ نے سکول ہونتے اللہ تعالیٰ نے خیر ہو چھڑ دیتا ہو ٹیچر آتے ٹیچر دبا فوت تو سمانا میٹنگ آئی ہیڈ ماسٹرز وغیرہ تے سارے ٹیچرز بیٹھے آئے انہاں کہ مولوی وچ میں ہی آس انہاں کہ جی وہ فلانے دبا فوت ہو گیا تے ذرا فاتحہ چا پڑھو آج اکٹھے ہوئے نا میٹنگ میں کہ کی کرنا جانا کلام چ پڑھو میں کہ تسی پڑھاؤ جی تسی شاہ جی ہو مولوی صاحب ہو تسی کلام چ پڑھاؤ میں کہ جدوں بندہ مر جائے تے کلام شریف جڑا پڑھنا ہوندا ہے اودے وچ کی پڑھنا ہوندا ہے اے میں دسو میں تا پڑھے ہی کوئی نہیں کتے جن سورہ فاتحہ پڑھو میں سورہ فاتحہ کیوں پڑھا جڑا حضور تزیت واسطے جا کے ہاتھ چک دے آئے تے جو پڑھ دے آئے او دسو جن وہ تو سن کوئی نہیں پتا تے میں کہ پھر اگلے میٹنگ تے پوچھا ویا ہے تو جدوں اگلے مہینے اکٹھے ہوئے تے کہنے لگے جی اس نے اسا پوچھا ہے جی میں کہ پھر جن انہوں نے دسیا ہے جی ویسے مخصوص دعا تے کوئی نہیں حضور پاک نے تو کوئی نہیں کیتی لیکن ساڈا ملک دا رسم ہے میں کہ پھر رسم دین نہیں اللہ دی رحمت نال ایک بھی نہیں ٹیچر رہا جڑا اہل حدیث نہ ہویا ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا جرت کے ساتھ ہمت کے ساتھ ٹھیک ہے جرت کے ساتھ ہمت کے ساتھ سنت پر ڈٹ جاؤ قائم ہو جاؤ اللہ کی قسم زمانہ تمہارے دلائل کے آگے بول سکتا ہی نہیں غلبہ ہے تمہیں اللہ نے دلائل کا غلبہ دیا ہے مجال ہے کسی کی بول تمہارے پاس دلائل ہے سنت پر آپ قائم ہے دین پر قائم ہے شریعت پر قائم ہے وہ قبر پہ آ جا کے اذان دے رہے ہو وہ بدعت پہ اتنا پکا ہے انہوں روک لو کہ نہیں جی قبر پہ اذان دے تو میں کہ جنازے تو پہلے دے میں آتا کہ نمازی زیادہ آ جانا
کوئی قبر پہ اذان دے رہا ہے، کوئی رسومات ساری کر رہا ہے، وہ اتنے پکے ہیں اور آپ سنت سے کچے ہو گئے. مسلک پر، منہج پر، عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کتاب و سنت خالص انداز میں پیش کیجئے اور کائنات کو پیغام دیجئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، آ جاؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، قرآن کی طرف آ جاؤ، حدیث کی طرف آ جاؤ. یہی نجات کا راستہ، یہی حق کا راستہ ہے. یہ فرقہ وریت نہیں ہے. فرقہ وریت ہے کتاب و سنت سے ہٹنا، یہ فرقہ وریت ہے. یہ ہے فرقہ وریت، کتاب و سنت کو چھوڑ دینا. جو کتاب و سنت پر ہے وہ جماعت ہے، وہ اللہ کی رسی پر ہے، وہ پکڑ کے کھڑا ہے. جو اس سے ہٹا ہوا ہے وہ فرقہ ہے. ہم فرقہ نہیں ہے، ہم کتاب و سنت پر قائم ہیں. جس پر حضور ہمیں چھوڑ گئے اس پر رہیں گے، اسی پر جئیں گے اور انشاءاللہ اسی پر مریں گے. آخر دعوانا الحمد.